ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویوسکی، دوسرا حصہ، تیسرا باب۔ دوسرے دن صبح کوئی 10 بجے جب میں اپنے گھر سے نکلنے والا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ پہلے واسیلیفسکی جزیرے میں اخمینیف گھرانے کے یہاں جاؤں گا، پھر وہاں سے نتاشا کے یہاں، تو اچانک کل والی ملاقاتی سے مڑ بھیڑ ہو گئی۔ وہی اسمتھ مرحوم کی نواسی دروازے پر ٹکرائی۔ وہ مجھے دیکھنے آئی تھی، معلوم نہیں کیوں، لیکن اتنا یاد ہے کہ اسے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ کل تو اتنا بھی موقع نہ مل سکا تھا کہ اسے نظر بھر کے دیکھ ہی لوں، لیکن دن کی روشنی میں جو نظر پڑی تو اور بھی حیرت ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی سے زیادہ عجیب اور اچھوتی صورت کی ہستی کم از کم ظاہراً حلیے میں تو ملنا مشکل تھی۔ چھوٹا سا جسہ، چمکتی ہوئی سیاہ آنکھیں جو کچھ غیر روسی لگتی تھیں، سر پر بھاری الجھے ہوئے بالوں کا گچھا، بالکل خاموش، ایک جگہ گڑی ہوئی اور مبہم نظریں۔ یہ ایسی چیزیں تھیں جنہیں دیکھ کر سڑک پر کوئی بھی راہگیر ٹھٹک سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی کیفیت واقعی کھٹک پیدا کرتی تھی۔ ان میں ذہانت کی چمک سی تھی اور ساتھ ہی ساتھ تجسس کی بے اعتمادی بھی، بلکہ کہنا چاہیے کہ شک و شبہ پایا جاتا تھا۔ دن کی روشنی میں اس کی پرانی میلی کچیلی فراق اور بھی زیادہ خستہ حال دکھائی دیکھ کر مجھ کو ایسا لگا جیسے کوئی پرانی بیماری ہے اسے جو اندر ہی اندر گھلائے دے رہی ہے اور رفتہ رفتہ اس کا جسم کھائے جا رہی ہے۔ اس کے زرد اور سوکھے چہرے پر ایک طرح کی غیر فطری سانولے رنگ کی زردی لیے ہوئے بجھی بجھی کیفیت تھی، لیکن غریبی اور بیماری کی اس تمام پھٹکار کے باوجود وہ ذرا دیدہ زیب لگتی تھی۔ اس کی بھویں بڑی تیکھی، کھینچی ہوئی اور خوبصورت تھیں، لیکن ناک نقشے میں سب سے بڑھ کر جو چیز نمایاں تھی وہ تھی اس کی کشادہ اور ذرا جھکی ہوئی پیشانی اور ہونٹوں کی نہایت نفیس تراش، جس میں فخر و خودداری کے ساتھ دلیری پائی جاتی تھی، لیکن تھی بالکل پیلی، بس نام کو چہرے پر رنگ تھا۔ اوہو، تو پھر تم آ گئیں، میں چیخ پڑا۔ اچھا، مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گی، آ جاؤ اندر۔ وہ اندر چلی آئی اور جیسے کل دھیرے دھیرے قدم رکھتی ہوئی ڈیوڑی میں سے بڑی تھی، اسی طرح اب کے بھی دھیرے قدموں سے اپنے چاروں طرف بے اعتماد نظروں سے دیکھتی ہوئی آ گئی۔ اس نے کمرے میں ہر طرف نظر اٹھا کر غور سے دیکھا جہاں اس کے نانا ابا رہا کرتے تھے، گویا وہ پتہ چلانا چاہتی تھی کہ اب نئے کرایہ دار کی آمد سے یہاں کیا کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ خیر، تو جیسے نانا تھے ویسی نواسی، کہیں اس کی عقل میں بھی فطور تو نہیں ہے؟ میں نے سوچا۔ وہ چپ رہی اور میں بھی انتظار کرتا رہا کہ وہ بولے۔ کتابیں لینے، اس نے آخر نگاہیں جھکا کر آہستہ سے زبان کھولی۔ ہاں، تمہاری کتابیں، یہ رہی کتابیں، اٹھا لو، میں نے تمہارے لیے ہی خاص طور سے رکھ چھوڑی تھیں۔ اس نے مجھ پر ٹو لینے والی نظر ڈالی اور اس کے ہونٹ ایسے عجیب طرح سے سکڑے کہ گویا اب بے اعتباری کی مسکراہٹ ان پر پھیل جائے گی، لیکن مسکراہٹ پھیلتے پھیلتے رک گئی اور اس کی جگہ وہی سخت اور مبہم آثار ظاہر ہوئے۔ تو کیا نانا ابا نے میرے متعلق آپ سے کچھ کہا تھا؟ اس نے سوال کیا اور طنز کی نگاہ سے سر سے پیر تک مجھے دیکھا۔ نہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن تو پھر آپ کیسے سمجھے کہ میں آؤں گی؟ کس نے بتایا آپ کو؟ لڑکی نے جلدی سے میری بات کاٹ کر سوال کیا۔ کیونکہ میں نے اندازہ لگایا کہ تمہارے نانا ابا اکیلے نہیں رہتے ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب سے الگ تھلگ پڑے ہوں۔ وہ اس قدر بوڑھے اور کمزور تھے کہ مجھے خیال گزرا کہ کوئی نہ کوئی ضرور ان کی دیکھ بھال کرتا ہوگا۔ یہ رہیں تمہاری کتابیں، اٹھا لو۔ کیا ان ہی سے سبق پڑھتی ہو؟ نہیں، تو پھر تم ان کتابوں کا کیا کرو گی؟ نانا ابا مجھے پڑھایا کرتے تھے جب میں ان کے پاس آتی تھی، پھر تم نے آنا چھوڑ دیا۔ بعد میں پھر میں نہیں آئی، بیمار ہو گئی تھی۔ اس نے کہا جیسے اپنی صفائی دے رہی ہو۔ اچھا، یہ بتاؤ تمہارا گھر ہے؟
ماں باپ ہیں تمہارے؟ اس نے ایک دم تیوری چڑھا لی اور مجھے ایسے دیکھا جیسے کوئی اندیشہ ہو۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، خاموشی سے مڑی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر چل دی۔ اسے جواب دینے کی بھی فکر نہ تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کل کر چکی تھی۔ میں حیرت سے اسے جاتے دیکھتا رہا، لیکن وہ ڈیوڑی میں دم بھر کر رکی۔ کاہے سے ان کا انتقال ہو گیا؟ اس نے مجھ سے اچانک سوال کیا اور میری جانب ذرا سا مڑی، ٹھیک اسی طرح اور اسی انداز سے جیسے کل مڑی تھی جب اس نے زورکا کتے کے بارے میں جاتے جاتے منہ دروازے کی طرف کیے ہوئے پوچھا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور پاس جا کر جو کچھ مجھے بڑے میاں کی موت کے بارے میں معلوم تھا اسے بتا دیا۔ خاموشی اور تجسس کے ساتھ وہ سنتی رہی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور پیٹھ میری طرف تھی۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتا دیا کہ بڑے میاں نے مرتے وقت سڑک نمبر 6 کا کس طرح ذکر کیا تھا۔ ان کے اس ذکر سے مجھے یہ خیال ضرور گزرا تھا کہ ہو نہ ہو سڑک نمبر 6 پر ان کا کوئی بہت عزیز قریب رہتا ہے، اور اسی وجہ سے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ انہیں تم سے بڑی محبت ہوگی جو اس طرح آخری وقت تمہیں یاد کیا۔ نہیں، اس نے دبی آواز سے کہا، گویا یہ لفظ منہ سے بے سوچے سمجھے نکل گیا ہو۔ انہیں مجھ سے قطعی محبت نہیں تھی۔ اس کے تن بدن میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب میں بڑے میاں کی موت کا واقعہ بیان کر رہا تھا تو ذرا جھک کر میں نے اس کے چہرے پر نگاہ کی، دیکھا کہ وہ اس بات کی انتہائی کوشش کر رہی تھی کہ شدید جذبے کو اندر ہی اندر دبا لے، جیسے اسے حیا آ رہی ہو کہ کہیں میں دیکھ نہ لوں۔ وہ پیلی پڑتی چلی گئی اور اپنا نچلا ہونٹ چباتی رہی، لیکن جس چیز نے مجھے خاص طور سے حیرت زدہ کیا وہ اس کے دل کی دھڑکن تھی۔ دل کی دھڑکن اتنے زور کی تھی کہ اس کی آواز برابر بڑھتی جا رہی تھی اور 2-3 قدم کے فاصلے سے بھی سنی جا سکتی تھی، جیسے انیورزم اعصابی بیماری میں ہوتا ہے۔ میں ڈرا کہ بس اب وہ پھوٹ پڑے گی جیسے کل ایک دم رو پڑی تھی، لیکن نہیں روئی، ضبط کیے رہی۔ اور وہ جنگلہ کہاں ہے؟ کون سا جنگلہ؟ جس کے نیچے ان کا انتقال ہوا؟ دکھا دوں گا جب ہم باہر چلیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کا کیا مطلب؟ کوئی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، میرا کوئی نام نہیں۔ اس نے رک رک کر کہا جیسے تنگ ہو رہی ہو اور باہر نکلنے کے لیے بڑھی۔ میں نے اسے روک لیا۔ ذرا ٹھہرو، کیسی عجیب لڑکی ہے۔ میں تو تمہارا بھلا چاہتا تھا۔ کل سے مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ جب میں نے تمہیں سیڑھیوں پر ایک کونے میں روتے دیکھا تھا، مجھ سے تو وہ منظر یاد بھی نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ تمہارے نانا ابا نے میرے بازوؤں میں دم توڑا ہے، اور یقین ہے کہ جب ان کے منہ سے سڑک نمبر 6 کا لفظ نکلا ہے تو وہ تمہارے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں میری ہی نگرانی میں دے گئے ہیں۔ مجھے وہ خوابوں میں نظر آتے ہیں۔ تمہارے لیے میں نے یہ کتابیں بھی اٹھا رکھی تھیں، لیکن تم پر ایسی وحشت سوار ہے کہ جیسے مجھ سے ڈر رہی ہو۔ میرے خیال میں تم بہت تکلیف سے بسر کر رہی ہو، اور تمہارے والدین بھی نہیں ہیں، اور غیروں میں تمہاری زندگی کٹ رہی ہے۔ کیا میں غلط کہتا ہوں؟ میں نے اس بچی کو ہموار کرنے کی بہت کوشش کی۔ میں خود بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کا میرے دل و دماغ پر اتنا زبردست اثر کیوں تھا۔ میرے دل میں اس بچی کے لیے جو جذبہ بھرا تھا اس میں رحم یا ترس کے علاوہ کچھ اور بھی ضرور تھا۔ ممکن ہے اس پورے واقعے کے یوں پر اسرار ہونے کا دخل ہو۔ ممکن ہے اسمتھ کا جو میرے ذہن پر اثر تھا وہ دخیل ہو، یا خود میرا وہمی موڈ اس کا سبب ہو۔ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن کوئی بات تھی جو مجھے اس بچی کی طرف بے حد کھینچتی تھی۔ معلوم ہوا کہ میرے لفظ اس کے دل کو لگے۔ اس نے مجھے ایک اور ہی نظر سے دیکھا۔ نظر عجیب تھی، مگر اس میں اب کرختگی نہیں تھی بلکہ نرمی تھی۔ وہ دیر تک دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکائیں جیسے کچھ سوچ میں پڑ گئی ہو۔ یلینا، اس نے ایک دم آہستہ سے کہا اور بے حد نرمی سے۔ تمہارا نام یلینا؟ جی ہاں۔ اچھا، تو کیا اب تم میرے یہاں آیا کرو گی؟
مناسب نہیں، مجھے نہیں معلوم، آؤں گی۔ اس طرح اس نے زیر لب کہا جیسے اندر ہاں اور نہیں کی کشمکش جاری ہو اور وہ سوچ میں پڑ گئی ہو۔ عین اس وقت کہیں دیواری گھنٹا بجا، وہ ایک دم چونک سی گئی اور دل محسوس کر رہ جانے والی درد بھری کیفیت میں ڈوب کر اس نے آہستہ سے پوچھا، اب کیا بجا ہے؟ ہو نہ ہو 10:30 بجے ہیں۔ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی، اف خدایا! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اور وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی، مگر میں نے اسے پھر ڈیوڑی میں روک لیا۔ میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، میں نے کہا۔ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ کیا دیر ہو گئی؟ جی ہاں، میں چپکے سے کھسک آئی تھی۔ اب مجھے جانے دیجیے، وہ ماریں گی مجھے۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ جو وہ کہنا چاہتی تھی اس سے زیادہ کہہ گئی اور فوراً مجھ سے جان چھڑانے لگی۔ مگر سنو، بھاگو مت۔ تم وہیں جاؤ گی نا واسیل فسکی؟ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، سڑک نمبر 13 پر۔ مجھے بھی دیر ہو گئی ہے اور گاڑی لوں گا۔ ساتھ چلنا چاہتی ہو؟ میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ پیدل چلنے سے پہلے پہنچ جاؤ گی، سمجھتی ہو؟ آپ میرے ساتھ نہ چلیے۔ میرے ساتھ نہیں، وہ ایسے بولی جیسے اور زیادہ ڈر گئی ہو، محض اس خیال سے ہی کہ کہیں میں اس کے ساتھ وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں وہ رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ مگر میں نے تم سے کہا کہ مجھے اپنے کام سے سڑک نمبر 13 پر جانا ہے۔ میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا، تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ گاڑی سے چلیں گے تو ذرا جلدی پہنچ جائیں گے۔ آؤ چلو ساتھ۔ ہم جلدی زینہ اتر گئے۔ پہلا ہی کوچوان جو مجھے اپنی خستہ حال گھوڑا گاڑی لیے ہوئے ملا، اس کو میں نے پکار لیا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یلینا چونکہ میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئی تھی تو اسے اضطراب تھا کہ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میں نے اس سے پوچھ گچھ کرنے کی جرت بھی نہیں کی، کیونکہ جیسے ہی میں نے پوچھا کہ گھر پر کون ہے جس سے تمہیں اتنا ڈر لگتا ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ ہلائے اور گھبراہٹ کے مارے گاڑی سے بالکل کودنے لگی۔ میں نے جی میں سوچا، آخر یہ راز کیا ہے؟ گھوڑا گاڑی میں بیٹھنا اس کے لیے ایک مصیبت ہو گیا تھا۔ ہر ایک جھٹکے پر وہ اپنے ننھے سے بائیں ہاتھ سے میرا کوٹ مضبوط تھام لیتی تھی۔ میلے کھرونچ پڑے ہاتھ سے وہ میرا کوٹ پکڑے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی اور دوسرے ہاتھ میں مضبوطی سے کتابیں تھامے ہوئے تھی۔ ظاہر تھا کہ یہ کتابیں اس کے لیے بڑی بیش قیمت چیز تھی۔ جب اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تو اتفاق سے اس کی ٹانگ سامنے آ گئی اور اس وقت یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا، بچی کی ٹانگوں میں موزے تک نہ تھے، پس سوائے پھٹے جوتوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اگرچہ میں نے جی میں ٹھان لی تھی کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کروں گا، لیکن پھر بھی تاب ضبط نہ رہی اور میں پوچھ بیٹھا، کیا واقعی تمہارے پاس موزے نہیں ہیں؟ ایسے پانی بارش کے موسم میں اور اتنی ٹھنڈ میں تم ننگے پاؤں باہر کیسے نکل آئیں؟ میرے پاس ہیں ہی نہیں، اس کے منہ سے بے سوچے سمجھے نکل گیا۔ اف توبہ، مگر تم کسی نہ کسی کے ساتھ ہی تو رہتی ہوگی۔ جب باہر نکلنا ہوا کرے تو کسی سے تھوڑی دیر کو مانگ لیا کرو، کیا ہے؟ نہیں، میں خود یہی چاہتی ہوں، اور ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گی، مر جاؤ گی۔ مر جانے دو۔ ظاہر تھا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی اور میرے سوالوں سے اسے دکھ ہوا۔ دیکھو، یہ ہے جگہ جہاں وہ مرے تھے۔ میں نے اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کے نزدیک اسمتھ کا انتقال ہوا تھا۔ اس نے کڑی نگاہ سے دیکھا اور ایک دم میری طرف رخ کر کے التجا کرنے لگی، خدا را آپ میرا پیچھا نہ کیجیے، میں آؤں گی، پھر آؤں گی آپ کے ہاں، جیسے ہی موقع ملے گا میں آؤں گی۔ بہت اچھا، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پیچھا نہیں کروں گا، مگر یہ تو بتاؤ کس چیز سے اس قدر ڈری ہوئی ہو؟ کوئی بات ہے جس سے تم دکھی ہو؟ تمہیں دیکھ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں، اس نے جواب دیا، مگر آواز میں ایک طرح کا چڑچڑا پن تھا۔ مگر ابھی تم نے کہا وہ مجھے ماریں گی۔ مارنے دو، وہ بولی اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مارنے دو بلا سے۔ اس نے تلخی سے یہی جملہ پھر دہرایا۔ اس کا اوپر کا ہونٹ ناگواری سے مڑا اور لرز گیا۔ آخر ہم واسی لفسکی جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس نے چھٹی سڑک کے نکر پر گاڑی رکوائی اور وہیں سے چھلانگ لگا کر اتر گئی۔ اترتے ہوئے اس نے فکر مندی سے چاروں طرف دیکھا۔ اب آپ پڑ جائیے، میں آؤں گی ضرور، اس نے دہرایا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس کا گھر تک پیچھا نہ کروں۔ جائیے،
جلدی سے چلے جائیے۔ میں نے گاڑی آگے بڑھوائی، لیکن دریا کے کنارے کنارے چند گز آگے بڑھنے کے بعد میں نے گاڑی رکوائی اور اسے چگا کر سڑک نمبر 2 کی طرف چل دیا۔ میں نے سڑک تیزی سے پار کر رہا تھا کہ پھر میں نے اسے دیکھا۔ اگرچہ تیز قدموں سے جا رہی تھی تاہم ابھی وہ دور نہیں گئی تھی۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی جا رہی تھی، بلکہ وہ رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں میں تعاقب میں تو نہیں ہوں، لیکن میں ایک طرف پھاٹک یاڑ میں ہو گیا اور اسے نظر نہیں آیا۔ وہ پھر آگے چل دی اور میں بھی سڑک کی دوسری طرف پٹڑی پر پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میرے دل کو انتہا درجے کی کرید لگی ہوئی تھی۔ اگرچہ میں سوچ چکا تھا کہ گھر کے دروازے تک پیچھا نہیں کروں گا، پھر بھی یہ جاننے کی بےتابی رہی کہ ذرا اتنا تو پتہ چلا ہی لوں کہ وہ آخر کس مکان میں رہتی ہے۔ مجھے پھر ایک بار عجیب قسم کا ناگوار دھڑکا ہو رہا تھا، اور یہ کیفیت اس سے بہت مختلف نہیں تھی جو اس کے نانا نے مجھ پر چھوڑی تھی اس وقت جب مٹھائی والے کی دکان میں ازور کا مرا تھا۔